2 منٹ گزر گئے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حنان اسے بیٹھا دیکھتا رہا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے؟ اچھا بتاؤ، ایسے خاموش تو نہ رہو یار۔ حنان نے جھنجھلاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا تھا۔ حنان اٹھ کر صوفے پر اس کے برابر آ کے بیٹھا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ حنان نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا۔ مسکان کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ حنان اس کا چہرہ دیکھ کر دم خود رہ گیا تھا۔ اس کے دل پر ایک درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ میں تو بس تمہاری بہن کا پتہ لگایا تھا۔ تم میری بیوی ہو، مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں اور تمہارے سب گھر والوں کے بارے میں۔ اور دیکھو، حنان ابھی پیار سے اسے سمجھا کر ہی بات کر رہا تھا کہ وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہاری اس طرح رونے سے سائیکو، حنان نے مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ مسکان نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ ہاں البتہ رونے کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ گئی تھی۔ اچھا کچھ تو بولو، یوں خاموش تو نہ رہو۔ حنان کو اس کی خاموشی سے اذیت ہونے لگی تھی۔ مسکان آگے بڑھ کر حنان کے گلے لگ گئی اور پھر شدت کے ساتھ رونے لگی۔ حنان نے اسے رونے دیا۔ وہ روتی ہی رہی کافی دیر۔ کافی وقت گزر گیا مگر وہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حنان نے اس کے بالوں پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا، اس کو آہستہ سے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کے آنسو صاف کیے۔ ادھر دیکھو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ کیا پریشانی ہے؟ اگر تم کہتی ہو تو کبھی تمہاری بہن کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن پلیز خدا کا واسطہ ہے کچھ تو بولو، یوں خاموش تو نہ رہو۔ حنان نے التجائیہ لہجے میں اسے کہا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ میرے ابو آرمی کی ایک بہت اچھی پوسٹ پر تھے اور میری امی ایک ٹیچر تھیں۔ ہم سب کی زندگی بہت خوشگوار چل رہی تھی، سب بہت خوش رہتے تھے۔ ایک دن ابو گھر چھٹی آ رہے تھے، ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ میرے ابو گھر آئے، سب نے کھانا کھایا۔ میری چھوٹی بہن نے کہا پاپا مجھے آئس کریم کھانی ہے ابھی، اور اسی وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ امی نے کہا نہیں اس وقت کہاں جائیں گے لینے، ابھی سو جائیں، صبح لا دیں گے آپ کو آپ کے پاپا آئس کریم۔ نہیں مجھے ابھی ہی کھانی ہے، اتنے دنوں بعد پاپا آئے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ہی کھانی ہے، ابھی کے ابھی مجھے نہیں کچھ پتہ۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ پاپا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کہو، میں ابھی اپنی بیٹی کو لا کے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب اسمائل کرو۔ پاپا اٹھے اور جانے لگے۔ چھوٹا بھائی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی ساتھ جائے گا۔ پاپا اس کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ پاپا اپنا موبائل گھر ہی بھول گئے۔ ان کے موبائل پر کال آنے لگی۔ امی کچن سمیٹ رہی تھی اور میں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا۔ میں اٹھی اور کال یس کی۔ آگے سے کوئی آدمی بول رہا تھا اور وہ دھمکی دے رہا تھا، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر تم نے ابھی بھی میرا کام نہ کروایا تو تم مرو گے ہی، ساتھ ہی تمہاری فیملی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 5 منٹ، بس 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ ساتھ ہی کال کٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ میں نے جلدی سے چپل پہنی، موبائل اٹھایا اور امی کو بتائے بغیر گھر سے نکل پڑی۔ بھاگتے بھاگتے میں تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ کچھ دور سڑک پر ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ لوگ اپنی گاڑیاں روک کے کھڑے تھے۔ میں آگے بڑھی اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا میری دنیا یہی ختم ہو گئی ہے۔ میرے ابو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرا بھائی زخمی حالت میں ان کے پاس پڑا تڑپ رہا تھا۔ مسکان روتے روتے سب بتا رہی تھی۔ حنان چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ اسے بولنے دینا چاہتا تھا، اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ البتہ غیر محسوس طریقے سے بار بار صاف کر رہا تھا۔ میں آگے بڑھی اور بھائی کو اٹھایا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ تبھی ایمبولینس آئی اور بھائی کو ہسپتال لے کے جانے لگے۔ میں یتیم ہو چکی تھی اور بھائی بھی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ میں نے گھر کال کی، امی نے کال اٹھائی۔ کہاں ہو؟ کدھر؟ بتائے بغیر چلی گئی ہوں مسکان۔ امی نے کال اٹھاتے ہی سوال شروع کر دیے، لیکن میں صرف رو ہی رہی تھی۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں، کیسے بتاؤں۔ کیا ہوا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو تم؟ امی بار بار پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے امی کو بتایا اور ہسپتال کا پتہ دیا۔ بھائی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور مونچھیں اس کی مڑی ہوئی تھی۔ اس نے پاپا کے دماغ میں گولی ماری اور مجھ کو بھی۔ وہ دھمکی دے رہا تھا کوئی، اس نے کہا ہے کہ ہماری ساری فیملی کو تباہ کر دے گا۔ تم ابھی گھر جاؤ، گھر میں ماما اکیلی ہے اور لشبا چھوٹی بہن بھی ہے۔ گھر جاؤ، ان کی جان کو خطرہ ہے،
اس نے لڑکھڑاتے ہوئے مجھے بتایا اور وہیں جان دے دی۔ میرے ہاتھوں میں مسکان اور شدت سے رونے لگی۔ حنان نے اسے گلے لگا لیا اور رونے دیا۔ حنان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کے دکھ کو دور کرے، کیسے اس کو تسلی دے۔ تھوڑی دیر بعد مسکان نے پھر سے بتانا شروع کیا، میں نے ایمبولینس کا رخ اپنے گھر کی طرف کروایا۔ میں بس یہی دعا کر رہی تھی کہ گھر پہ سب خیریت ہو۔ امی کو کال کی، وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ میرا دل اور زیادہ دہل رہا تھا اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پہ کال کی، وہاں بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں بار بار کال پہ کال کیے جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد الشبا نے کال اٹھائی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ میں نے اسے پوچھا تھا۔ وہ تو ابھی گھر سے نکلی ہیں اور مجھے گھر چھوڑ گئی ہیں اور کہہ گئی ہیں کہ دروازہ مت کھولنا، بے شک کوئی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ کیا رہا ہے اپی؟ مجھے کوئی کچھ بتائے گا کہ نہیں؟ مجھے لگا میری زندگی بس یہیں تک تھی، مجھ میں اور رشتوں کو کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی گھر کی ڈور بیل کی آواز مجھے سنائی دی۔ دروازہ مت کھولنا، میں نے اسے تنبیہ کی۔ میں بس پہنچ رہی ہوں، تم بس دروازہ مت کھولنا۔ اندر اپنے کمرے میں جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کرو فوراً سے۔ مگر کیوں آپی؟ جو کہا ہے کرو فوراً۔ ٹھیک ہے، جاتی ہوں میں، اس نے کہا۔ میں نے کہا کال مت کاٹنا جب تک میں نہ کہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ دروازے پر اب دستک ہونے شروع ہو گئی تھی۔ میں وہاں پہنچی تو سامنے کچھ آدمی کھڑے تھے، ان کے ساتھ میری امی بھی تھی۔ انہوں نے ان کے سر پر بندوق رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ایمبولینس والے کو اپنے گھر سے آگے جانے کا کہا۔ اپنے گھر سے چند گھر دور میں نے ایمبولینس رکوائی اور نیچے اتری۔ میں نے الشبا کو کہا پچھلے دروازے سے نکل کر فوراً آئے باہر۔ وہ لوگ ابھی بھی ہمارے گھر پر دستک دیے جا رہے تھے اور امی کو کہہ رہے تھے کہ آواز دے کے بلائیں اپنی بیٹیوں کو۔ الشبا آئی تو میں نے اسے ایمبولینس میں بٹھایا اور ایمبولینس والے کو اپنے چچا کے گھر کی طرف بھیجا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ ایک اولڈ ہاؤس چلاتے تھے اور اسی میں بزی رہتے تھے۔ میں نے ان کو کال کر کے سب بتا دیا۔ امی کا ان گنڈوں نما لوگوں کے شکنجے میں ہونے کا نہیں بتایا اور کہا کہ آپ میری فکر مت کرنا، میں اور امی ٹھیک ہیں، کچھ دیر تک آتی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چھپتے چھپاتے گھر کے پاس آئی۔ وہ لوگ اب بھی دروازہ توڑ رہے تھے، جو کہ کچھ مزاحمت کے بعد ہی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لوگ اندر بڑھ گئے۔ انہیں اندر کوئی نہیں ملا۔ کوئی ہوتا تو ملتا تو آدمیوں نے باہر سے پٹرول چھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ ہمارے گھر کو آگ لگانے والے تھے۔ میں اگر ان کے سامنے آ جاتی تو نہ جانے وہ کیا کرتے، لیکن میں چھپی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گن تانے میری امی کو لے کر سب گھر کے باہر آ گئے تھے اور ماچس کی تیلی جلا کر گھر کی جانب پھینک دی تھی۔ سارا گھر شعلوں کی نظر ہو گیا تھا۔ ہمارا خوشیوں سے بھرے آنگن کو جلا دیا گیا تھا۔ انہوں نے میری امی کے ہاتھ باندھے اور اپنی گاڑی میں پھینکا اور چل دیے۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور ان کا پیچھا کرنے کو کہا۔ وہ لوگ ایک بنگلہ نما گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں اندر دروازے کی جانب سے نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے گھر کے پچھلے حصے سے دیوار پھلانگی اور اندر کود گئی۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا صوفے پر، جس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے میرے بھائی نے بتایا تھا۔ وہ میرے باپ کا اور میرے بھائی کا قاتل تھا۔ اسے دیکھ کے میرا خون کھول گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ہنستے چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں۔ ایک شخص جس نے گن اٹھائی ہوئی تھی اندر داخل ہوا اور اسے پوچھنے لگا کیا حکم ہے۔ اس نے کہا آج رات اس عورت کے ساتھ میرے نکاح کا بندوبست کیا جائے۔ آخر کو آدم خان کی یہ پہلی اور آخری محبت ہے۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اس کو، اب جا کے ملی ہے، اور وہ بھی 3 بچوں کے ساتھ۔ اس نے شوہر کو 1000 بار بولا بھی تھا دے دو مجھے آرام سے، مگر نہیں، اسے تو اوپر کی سیر کرنی تھی۔ خیر، اس کی بیٹیوں کو بھی فوراً سے ڈھونڈا جائے، کیونکہ اگر وہ بھی تو آخر اس کی بیٹیاں ہیں، ان کا تو حق ہے ماں کے ساتھ رہنے کا۔ ہاں ہاں ہاں، اور بعد میں دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ ایک ملازمہ آئی اور امی کو وہاں سے لے کے چل دی۔ میں کسی بھی طرح سے وہاں سے امی کو نکالنا تھا اور میں سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ وہ آدمی تھوڑی ہی دیر بعد اٹھ کے چلا گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے آدمی بھی چلے گئے۔ میں آہستہ سے باہر نکلی تو 2 مسلح آدمی کھڑے تھے۔ میں نے ان سے بچتے بچاتے ایک کمرے میں گھس گئی۔ وہاں تھوڑی دیر کے بعد آدم خان آ گیا۔ میں نے جلدی سے الماری میں گھس گئی، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ میں اوپر والے سے بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ وہ الماری نہ کھولے، لیکن میری قسمت بہت خراب چل رہی تھی۔ وہ دن میں ہی میرے لیے بہت برا دن تھا۔ ہر چیز مجھ سے چھینی جا رہی تھی۔ آہستہ سے الماری کی طرف بڑھنے کے قدموں کے نشان آواز آ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ شاید الماری کھولنے ہی لگا تھا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور کوئی اندر آیا تھا۔ آدم خان اسے کپڑے نکالنے کا کہہ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے الماری کھلی۔ وہ کوئی عورت تھی جو اس کے کپڑے نکالنے لگی تھی
اور سامنے میں تھی۔ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آنکھوں سے اپنی خاموشی رہنے کا اشارہ دیا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ میں نے کہا، آج جس عورت کو لے کے آئے ہیں وہ کہاں ہے؟ میں اس کی بیٹی ہوں، مجھے جلد سے جلد ان سے ملنا ہے۔ تو میری مدد کرو، تمہاری وجہ سے آج کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، تم آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ اسی ہال میں مجھے لے آئی جہاں میں نے آدم خان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کے سر پہ اس نے گن تانی ہوئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ عورت مجھے آدم خان کے پاس لے آئی تھی۔ اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ اس عورت سے وہ پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ یہ اس عورت کی بیٹی ہے جس سے تجھے عشق کا بخار لگا ہوا ہے، وہ عورت تنک کے بولی تھی۔ بغل میں لڑکی تھی اور میں نے سارے شہر میں بندے سے ڈھونڈنے کو لگائے ہوئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، میں بھی نا، اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اب تو شرم کر لے، اس کی جوان جہان بیٹی ہے، اس عورت نے شرم دلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو اپنا منہ بند کر، شکر ہے بھانج ہوتے ہوئے بھی تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اولاد کا سکھ تو نے مجھے دے نہیں سکی۔ اب کیا چاہتی ہے، میرا کوئی وارث بھی نہ ہو؟ آدم خان نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور جس آدمی پر گن تانی ہوئی تھی اس پر گولی چلا دی۔ میرے آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کا قتل کر دیا گیا اور میں بے بس رہی، میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ پھر کچھ آدمی آئے اور لاش کو لے کر چلے گئے۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں نہ بیٹھنے کی نہ لیٹنے کی جگہ تھی۔ وہ سارا کمرہ سارے کا سارا خالی تھا، کوئی ایک تن کے برابر بھی چیز نہیں تھی۔ ساری رات میں وہاں رہی۔ وہاں کھڑکی بھی نہیں تھی، بس ایک دروازہ تھا جو کہ باہر سے بند اور تالا لگا ہوا تھا۔ صبح دروازہ کھلا، ایک عورت آئی، اس نے میرے سامنے کھانا رکھا جو کہ یقیناً کسی کا کھایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اس عورت کی منت کی کہ میری ماں سے مجھے بس ایک بار ملوا دے، بس ایک احسان کر دے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پہ میری منتوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس روبوٹ کی طرح کھڑی میرے کھانا کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے حلق سے کیسے نوالا اترتا؟ میری تو دنیا اجڑ چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ انتظار کرتی رہی، پھر کھانا اٹھا کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی جو تقریباً میری ہی عمر کی تھی۔ اس نے مجھے باہر آنے کو کہا اور اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ اس سے میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا ان کا نکاح کر دیا گیا ہے آدم خان کے ساتھ۔ انہوں نے اس شرط پہ نکاح کیا ہے کہ تمہاری حفاظت کی جائے گی اور تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں ٹھنڈی آب بھر کے رہ گئی تھی۔ سارے رشتے مجھ سے چھین لیے گئے تھے ایک ہی دن میں۔ میرا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے میرے سامنے کچھ کپڑے رکھے اور بولے کہ تیار ہو جاؤ، آج شام کو آدم خان نے ریسیپشن رکھا ہے اور مہمان ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے چلا کر کہا تھا۔ تبھی میری امی آئیں، میں اور وہ گلے لگ کر رونے لگے۔ وہ سمجھانے لگی، فی الحال خاموش رہو، ہم لوگ ابھی بے بس ہیں، ابھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں کب مجھے، تمہیں اور الشبا کو ختم کر دے۔ ہم پہلے ہی 2 رشتوں کو کھو چکے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا۔ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، ان کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ہم کوئی قدم اٹھائیں گے۔ مگر امی، نہیں کچھ نہیں، بس اوپر والے پہ بھروسہ رکھو۔ میں خاموش ہو گئی۔ شام کو ریسیپشن ہوا، کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اس کی کسی دوست کا بیٹا تھا، سمیر۔ وہ بار بار مجھ پہ لائن مار رہا تھا مگر میں اگنور کر رہی تھی۔ میں چاہتی تو اس کا منہ توڑ سکتی تھی اس وقت، کیونکہ مجھے جوڈو کراٹے میں نے سیکھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت اگنور کرنا ہی مناسب سمجھا تھا، جو کہ میں نے کیا۔ مجھے کسی بھی طرح سے اس گھر سے نکلنا تھا، لیکن کوئی بہانہ نہیں تھا۔ ہر طرف سینکڑوں کی تعداد میں مسلح آدمی کھڑے رہتے تھے۔ لیکن میرا کام آدم خان نے آسان کر دیا تھا۔ ایک دن ناشتے پر مجھے آدم خان نے کہا کہ میں جو پہلے پڑھتی تھی یا کرتی تھی میں وہ شروع کر دوں، گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاؤں گی۔ اور پھر میری امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے دوست کے بیٹے سمیر کو ہماری بیٹی بہت مسکان پسند آئی ہے۔ وہ لوگ ہو سکتا ہے آج یا کل میں رشتے کے لیے آئے، تم دونوں اس لیے تیار رہنا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک مشکل سے ابھی نکلی بھی نہیں تھی کہ دوسری سر پہ آ پڑی۔ ناشتے کے بعد گھر سے نکلی، وہ بھی فل سیکیورٹی کے ساتھ۔ جس گاڑی میں تھی اس کے آگے ایک اور گاڑی تھی۔
اور ایک اس کے پیچھے۔ میں جس ایجنسی میں کام کرتی تھی وہاں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آدم خان یا اس کے کسی بھی آدمی کو پتہ چلے۔ میں وہاں سے یونیورسٹی چلی گئی اور آگے پڑھائی کے لیے ایڈمیشن فارم فل کر دیا۔ مجھے کسی بھی حال میں گھر سے نکلنے کا بہانہ چاہیے تھا اور مجھ کو یہی صحیح لگا۔ شام کو سمیر اور اس کے گھر والے آئے اور اگلے جمعے کو نکاح فکس کر گئے اور نکاح کے 2 دن بعد شادی بھی فکس کر دی۔ ابھی جمعے کو 5 دن تھے۔ میں ان 5 دنوں میں امی کو لے کر کسی نہ کسی طرف نکلنا چاہتی تھی۔ امی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ان سے ہو کیونکہ وہ ایک نمبر کا اپنے امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ اگلے دن آدم خان کو کسی گروپ سے جھگڑا ہو گیا۔ اسی گروپ کے کچھ لوگ آدم خان کے گھر آئے۔ اس وقت سب چائے پر پی رہے تھے۔ ایک آدمی نے مجھ پر گن تان دی۔ آدم خان نے بھی ہاتھ میں گن پکڑ رکھی تھی۔ آدم خان اس آدمی کو دھمکی دے رہا تھا کہ گن اٹھائے مجھ پر سے، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ آدم خان نے اس آدمی پر نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ اسی وقت اس آدمی نے بھی گولی چلا دی۔ میری امی مجھے بچانے کے لیے میرے آگے آ گئی اور ان کو 2 گولیاں ان کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ 4 دنوں کے اندر میں نے اپنے 3 رشتے کھو چکی تھی۔ سب کی موت میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کے رو سکوں۔ ایک بہن تھی اور وہ بھی دور تھی۔ مسکان اور شدت سے رونے لگی تھی۔ حنان اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ رشتوں کے بکھرنے کا دکھ اور وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے تسلی دے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے بال سہلانے لگا۔ مسکان سنبھالو خود کو، حنان نے پیار سے کہتے ہوئے اسے پینے کے لیے پانی دیا تھا۔ مسکان نے ایک گھونٹ پانی پیا اور واپس گلاس کر دیا۔ مجھے اب کیسے بھی کر کے وہاں سے نکلنا تھا۔ میں اپنی امی کی وجہ سے وہاں رہ رہی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی تو میرا وہاں رہنا نہیں بنتا تھا۔ اسی رات کو میری امی کو دفنا دیا گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے نوٹ کیا کہ آدم خان جو مجھے امی کے ہوتے ہوئے بھی بیٹی بیٹی کہہ کے بلاتا تھا، اب وہ مجھے میرے نام سے بلا رہا تھا۔ اس کی نیت بھی مجھے خراب لگ رہی تھی۔ وہ مجھے بار بار کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سامنے رکھ کے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ ایک دن کسی کی شادی تھی اس کے خاندان میں۔ میری امی کو بھی فوت ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے۔ اس دن کسی کی شادی تھی، لیکن سب تیار ہو کر وہاں چلے گئے۔ مجھے بھی کہا تیار ہو جاؤ، میں نے منع کیا جانے سے۔ سب چلے گئے۔ گھر میں بس ملازم اور دروازے پر 2 سیکیورٹی گارڈ تھے۔ میں سمجھ رہی تھی صرف میں ہی ہوں گھر پہ۔ میں نے گھر سے نکلنے کا سوچا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز تو آدم خان کے خلاف ہوتی ہوگی، کوئی تو ثبوت ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اس کے کمرے سے مل ہی جائے گا۔ میں ہال سے گزر کے اس کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، تبھی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے آدم خان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ اوہو، ہرنی خود ہی شیر کی گچھاڑ میں زخمی ہوئی آئی ہے، کیا بات ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کے نکالا تھا اور اس کو تھپڑ مارا تھا۔ اس کا انجام تو تمہیں بھگتنا ہوگا، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا لڑکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے ہی بھتیجے کی شادی میں کیوں نہیں گیا ہوں گا؟ تمہاری ماں کے موت کے صدمے سے شاید، ہے نا؟ نہیں بلو رانی، میں تو تمہارے ساتھ آج کا دن گزارنا چاہتا تھا، کوئی بھی نہ ہو ہمارے درمیان تیسرا، بس میں اور تم، اس لیے میں نے ہی سب کو چھٹی دے دی۔ اب گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے۔ تم کو اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تو بس تم سے پیار کے ساتھ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب دیکھو تم۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں نے پاس پڑا ایک میز پہ سے گلدان اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا تھا۔ اس نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے میں اپنا آپ سنبھال نہ پائی اور اس کی جانب لڑ کر آتی ہوئی گر گئی تھی۔ میرے کپڑے 2-3 جگہ سے پھٹ چکے تھے اور میرا دوپٹہ اس کے پاس تھا، اس کے ہاتھوں میں۔ میں پوری قوت سے اٹھی اور اس کے ناک پر مکہ بنا کر مارا تھا۔ وہ سنبھل نہ پایا اس اچانک کی افتاد سے اور گر پڑا۔ میں وہاں سے بھاگ کر جلدی سے باہر نکل پڑی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا، جس سے میرا کام آسان ہو گیا۔ میں وہاں سے نکل آئی۔ میں سڑکوں پہ بھاگ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرف جاؤں۔ میں چچا کی طرف بھی نہیں جا سکتی تھی، وہاں جاتی تو میری بہن کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں بس بھاگ رہی تھی۔ ایک جگہ جا کر میں تھوڑا سا آرام کرنے کی غرض سے ایک ٹھیلے کے پاس رکی۔ اس ٹھیلے والے سے میں نے پانی کا گلاس پینے کے لیے مانگا۔ وہاں ایک
سامنے گاڑی کھڑی تھی، اس کے شیشے میں مجھے اپنے پیچھے آدم خان اور اس کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ میں پانی پیے بغیر ہی وہاں سے بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے میں جنگل پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں تم سے ٹکرائی۔ تم نے یونیفارم پہنا ہوا تھا پولیس کا۔ مجھے احساس ہوا تم میری حفاظت کرو گے، اور شامیر بھائی بھی مجھ پہ پہلی ہی نظر میں ٹھیک لگے تھے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ابو کے بعد کوئی مرد صحیح لگے، اور وہ تم دونوں تھے۔ میں نے سوچا کچھ نہ کچھ کالے دھندوں کے بارے میں جانتی ہوں، اور جو ثبوت میرے پاس ہے آدم خان کے خلاف وہ ناکافی ہیں، اس لیے میں تم لوگ کے ساتھ رہ کر اس آدم خان کے بارے میں باقی کی معلومات لوں گی اور اسے اپنے خاندان والوں کی موت کا بدلہ لوں گی۔ باقی آگے کا تم سب کو پتہ ہے، تم کو سب پتہ ہے۔ مسکان نے ایک گہری سانس لی تھی اور حنان سے تھوڑی فاصلہ قائم کیا تھا، جسے حنان نے بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ سوری، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی، میں جذبات میں آگے پتہ نہیں کیسے آپ کے ساتھ۔ مسکان نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں میں روڑتے ہوئے حنان سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ حنان کو وہ شرماتے ہوئے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ حنان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اچھا، اور کیا پھر سوچا تم نے اب تو شادی بھی کر بیٹھی ہو مجھ سے؟ حنان نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں سوچا، مسکان نے فوراً جواب دیا تھا۔ اس سے زیادہ آپ کیا چاہتی ہو سائیکو؟ میں کیا کروں؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا کروانا چاہتی ہو مجھ سے؟ ہاں بولو بولو، حنان نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسکان نے اس کی بات کا واضح مطلب سمجھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، حنان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان اپنا رخ بدل گئی تھی۔ حنان کا فلک شگاف کہکہا بلند ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر چلا گیا تھا۔ تسلی بھی نہیں دینے آتی، جنگلی۔ مسکان نے خود کلامی کی تھی۔ اچھا خاصا میں نے خود کنٹرول کیا ہوا تھا اور اس نے مجھے اتنا رلا دیا۔ مسکان نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس کے دل سے آواز آئی، رلانے کے بعد اس نے ہنسا بھی تو دیا اور دل کا بوجھ بھی ہلکا کروا دیا۔ رلانے والے سے بس ایک بار ہی زیادہ ہنسانے والا بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے۔ ایسے انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں جنگلی کے بارے میں؟ مسکان سوچتے ہوئے اٹھی اور بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حنان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اٹھو سائیکو، میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، کھا لو اور مجھے بھی کھانے دو۔ تمہارے چکر میں بھی بھوکا ہوں۔ سب سو چکے ہیں اور اوپر سے کھانا بھی ٹھنڈا تھا، گرم کر کے خاص طور پہ لایا ہوں۔ کبھی زندگی میں خود سے پانی نہیں پیا اور تمہاری وجہ سے آج کھانا بھی گرم کیا ہے میں نے۔ حنان نے ساری زمانے کی معصومیت اپنے لہجے میں ڈالتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا نا جاؤ اور کھانا گرم کر کے لاؤ، خود ہی گئے تھے تم۔ میں نے تو بس اس لیے گیا تھا کہ تم کل کو یہ نہ کہو میرے شوہر نے مجھے شادی کی پہلی رات کو ہی بھوکا رکھا۔ ہاں ہاں ہاں، شوہر، ہاں ہاں ہاں۔ مسکان کی بات سن کر ہنستے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ تم؟ حنان نے کھانے کی ٹرے میز پہ رکھی اور اس کی جانب آنے لگا۔ اچھا سوری، ہاں ہاں ہاں۔ مسکان نے معذرت کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ سے لگایا اور پھر ہنسنے لگی۔ حنان اس کی ہنسی میں محو ہو گیا۔ کہاں کھو گئی جنگلی؟ میں کچھ سوچ رہا ہوں، حنان نے ہوش میں آتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ کیا؟ مسکان نے تجسس سے پوچھا تھا۔ تم روتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ مسکان نے سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھ کر کھانے کی ٹرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ او سائیکو، ادھر ہی بیٹھو یار، لا رہا ہوں، صبر۔ حنان نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اٹھنے سے منع کیا اور کھانا لے کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے کیوں دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، یا بھی پوری کی پوری دال ہی کالی ہے؟ مسکان نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھیں بھی خراب ہیں، یہ دال نہیں ہے۔ میں کھانے کی بات نہیں کر رہی ہوں، مسکان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہہ رہی ہو، کھانا کھاؤ چپ چاپ۔ حنان نے اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے اس کو خاموش رہنے کا کہا تھا اور ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوا، مسکان حواس باختہ ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کھانا کھلا رہا ہوں نا اپنی بیوی کو، حنان نے معصومیت سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مسکان نے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی، کچھ ہی لمحوں بعد پلکیں اٹھائیں اور آہستہ سے بولی، ایک بات پوچھوں؟ ویسے تم کب سے بولنے کے لیے اجازت لینے لگی ہو؟ مجھ سے حیرت ہے، بتاؤ گے یا نہیں؟ مسکان نے انگلی اٹھا کر اسے حتمی انداز میں پوچھا تھا۔ اگر میں کہوں کہ نہیں تو تم نے پھر بھی پوچھنا ہی ہے نا؟ تو ہاں پوچھو، نیاز مند ہوں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔
مسکان نے اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ بس ہی کیا کریں، ہم ناچیز تو درویش سے بندے ہیں۔ حنان نے عاجزی کہتے ہوئے سر خم کیا تھا۔ تم کو کیسے پتہ چلا میری بہن کا؟ تم نے دیکھا اسے؟ مسکان کے دل میں کب سے یہ سوال مچل رہا تھا۔ بالآخر اس نے پوچھ لیا۔ اوہ سائیکو یار، کم آن! تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک انجان لڑکی سے شادی کر لوں گا جس کے خاندان کے بارے میں مجھے دور دور تک پتہ نہیں ہوگا، اور بار بار پاگلوں کی طرح مجھ سے ٹکرائے گی اور دعویٰ کرے گی کہ میرا سوتیلا باپ ہے یہ، اور پھر میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں بھی رکھ لوں گا؟ فنی نا؟ نہیں میڈم سائیکو، ایسا نہیں ہے۔ میں جو مجرموں کے بھی 7 پشتوں کا ماضی نکلوا لیتا ہوں، اپنے ہونے والی بیوی کا نہیں نکالوں گا کیا؟ مسکان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور تنک کے بولی، اتنا لمبا لیکچر دینے کی ضرورت ہے؟ میں یہ اور میں وہ اپنی تعریف نکال کر سیدھا نہیں بتا سکتے تھے کہ کیسے پتہ لگایا؟ کون سی تعریف کی ہے میں نے اپنی؟ حنان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بتا رہے ہو نا؟ یا میں سو جاؤں؟ سو جاؤ، حد ہے۔ کیا حد ہے؟ کب سے پوچھ رہی ہوں، ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ کون سے والے زمانے میں رہ رہی ہو سائیکو؟ یہ 21ویں صدی کا زمانہ ہے جہاں ایک لمحے میں سب کو پتہ سب معلوم ہو سکتا ہے۔ تم پھر سے شروع ہو گئے، مسکان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ تم میری پوری بات ہونے نہیں دیتی ہی نہیں ہو، اپنی بات شروع کر دیتی ہو۔ میں کیا کروں؟ حنان نے معصومیت سے کہا تھا۔ کرو پوری بات اپنی۔ بدر کو میں نے تمہارا ID کارڈ نمبر دیا تھا اور اس سے تمہارے گھر والوں کو پتہ کروایا، اور باقی تمہارے محلے والوں سے پوچھ گچھ کی تو سب پتہ چل گیا۔ میں نے تم سے آج پوچھا تو تم نے اچھے بچوں کی طرح سب بتا دیا۔ صحیح؟ مسکان نے ایک لفظی جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا صحیح؟ تو میں اور کیا کہوں؟ اب کیا چاہتے ہو؟ اچھا نا، غصے سے کیوں بول رہی ہو یار سائیکو؟ دماغ نہ کھاؤ، آگے ہی خراب ہے، جان چھوڑو میری، مسکان نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ رکو، حنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسکان نے آنکھوں کے کناروں سے پوچھا تھا۔ تم کو برا لگا میں تمہارے بارے میں کیا پتہ کیا تو؟ برا نہیں لگا، بس پتہ نہیں غصہ آ رہا ہے مجھے، مسکان نے ہارے ہوئے لہجے میں حنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بس آ رہا ہے، مجھے نہیں پتہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مسکان نے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کے ہاتھ سے علیحدہ کیا اور کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ حنان اٹھا اور بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسکان چینج کر کے آئی اور آتے ہی بیڈ کے قریب پڑے جگ میں سے ایک گلاس پانی لے کر حنان پہ انڈیل دیا۔ واٹ نانسنس، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ حنان غصے سے چلایا تھا۔ کس خوشی میں بیڈ پہ پڑے ہوئے ہو، جاؤ اور صوفے پر دفع ہو۔ وہ سائیکو، تم کو پتہ ہو تو یہ میرا گھر ہے اور اس میں موجود ہر شے میری ہے، سمجھی؟ حنان نے ہاتھ کی انگلی سے اسے وارن کرنے کے انداز میں کہا تھا۔ مسکان نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ حق کی تو بات ہی نہ کرو مسٹر سائیکو۔ حنان ایک آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے کہتے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اچھا سوری۔ اوہ جنگلی، اب بیوی ہوں تمہاری اور میرا حق ہے، سمجھے؟ مسکان نے بھی اس کے انداز میں ہی اسے جواب دیا تھا۔ حق کی تو بات ہی نہ کرو مس سائیکو۔ حنان ایک آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے کہتے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ مسکان خجل سی ہو کے اس کے آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا سائیکو؟ مجھے نہیں پتا، مسکان نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ حنان نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دماغ خراب مت کرو، اٹھو اور سونے دو مجھے، مسکان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں کہیں جا رہا، کہیں بھی سونا ہے تو سو جاؤ، مرضی ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے، مسکان کہتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوئے جنگلی، مسکان نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیا ہے سائیکو؟ حنان نے بھی اس کی طرف چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اوپر کرنے کے لیے وہ کوئی چیز لا کر دو گے؟ حنان اٹھا اور باہر چل دیا۔ مسکان نے جگ اٹھا کر باقی کا پورا پانی بیڈ پر بکھیر دیا اور خود صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ حنان کمرے میں آیا تو ہاتھ میں ایک چادر اٹھائی ہوئی تھی۔ ابھی بس یہی تھی، یہ لے لو، صبح ملازم سے کہہ کے بستر اور کمبل لے لینا، ابھی سب سو چکے ہیں، اسی لیے اسی سے گزارا کرو۔ مسکان نے سر جھٹکتے ہوئے سے چادر لی، اپنے اوپر لے کر لیٹنے کی کوشش کی۔ حنان بیڈ پر جا کے لیٹنے لگا، اسے احساس ہوا کہ بیڈ گیلا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مسکان کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟
حنان نے اس پر چلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مسکان نے الٹا اسے سوال کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا تھا۔ حنان کو اس کی صدا پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ بتاؤ نا جنگلی۔ مسکان نے اس کو کھویا ہوا پایا تو دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ بیڈ پہ پانی تم نے گرایا ہے نا؟ ہاں میں نے گرایا ہے۔ پھر؟ کیوں؟ واہ جنگلی کیوں؟ ہاں 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 ہنس کیوں رہی ہو؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ تو تم خود آرام سے سو اور میں یہاں صوفے پہ بس کوشش کرتی رہوں لیٹنے کی، ہے نا؟ بھول ہے تمہاری۔ تمہارے آئے بڑے کہتے ہی مسکان کروٹ لے کر لیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ صحیح ٹھیک حنان کہتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ جنگلی اتنے آرام سے یہاں سے چلا گیا؟ مسکان خود کلامی کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر تک مسکان انتظار کرتی رہی اور اس کے آنے کا، پھر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آیا۔ مسکان تب تک سارے دن کی تھکن کی وجہ سے سو چکی تھی۔ حنان اپنے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ لے کر اس کی جانب بڑھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، پھر ٹھٹک کر رہ گیا۔ سائیکو سوتے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہے نا، اگر جاگتے میں ایسے ہی خاموش رہے تو کتنا اچھا ہونا، وہ دل ہی دل میں بول رہا تھا۔ پھر حنان اسے سوتا ہوا چھوڑ کے اٹھا اور جا کے ساتھ والے کمرے میں سو گیا۔ صبح 5 بجے الارم کی آواز سے مسکان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کے حنان کو دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ اس کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو حنان سے دروازے پر ہی ٹکرا گئی تھی۔ آنکھیں نہیں ہیں کیا سائیکو؟ حنان نے اس آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ میں تو ڈھونڈ رہی تھی کہ تم کہاں چلے گئے۔ اوہ سائیکو، ساری رات گزر گئی، تم کو اب یاد آیا مجھے ڈھونڈنے کی؟ ہٹو پیچھے، حنان کہتے ہوئے ہاتھ سے اس کو دوسری طرف دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ باہر میں جاؤ میری طرف سے، مسکان بڑبڑائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ حنان نے پلٹ کے اس کی طرف اس سے پوچھا تھا۔ نہیں میں کچھ کہہ سکتی ہوں، بالکل تم جیسی خالی دماغ کی لڑکی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کہتے ہی حنان وضو بنانے چلا گیا تھا۔ پھر دونوں نے ساتھ نماز پڑھی۔ سنو، ہاں بولو، کیا مانگ رہے ہو دعا میں؟ تمہیں کیوں بتاؤں سائیکو؟ شرم کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے بھی ایسے اکڑ دکھا رہے ہو۔ کسی کی خوشیاں مانگ رہا ہوں۔ مسکان کا بے ساختہ کہکہا فضا میں گونجا تھا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ حنان نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم جیسا جنگلی آدمی اور کسی کی خوشیاں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہر کسی کو اپنی طرف مت سمجھا کرو، اور مہربانی کر کے خاموش رہو تھوڑی دیر کے لیے۔ نماز کے لیے بیٹھ کر ہنستے نہیں ہیں، اگر پتہ ہو تو۔ سوری مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے نہیں، اللہ کو بولو۔ مسکان خاموشی سے آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے لگی تھی۔ حنان نماز پڑھنے کے بعد جا کر بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ یہ سوکھ گیا، ہاں ہاں ہاں، مسکان نے طنزیہ لہجے میں حنان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حنان اس کی ہنسی میں محو ہو گیا، پھر کچھ لمحوں بعد خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، ہاں سوکھ گیا، اور تم اتنا ہنستی کیوں ہو ہر بات پہ؟ اب ہنس بھی نہیں سکتی میں کیا؟ یہ اس طرح سے معصوم بن کے باتیں مت کیا کرو مجھ سے، سمجھی نا؟ کیوں، کیا ہوتا ہے تم کو؟ مسکان نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اور میری بات سنو، اچھے سے تیار ہونا، پہلے دن کی دلہن لگنا ہے تم کو، اچھا نا؟ حنان نے تنبیہ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ مجھ سے نہیں تیار ہوا جاتا، مسکان نے بیزاری سے کہا تھا۔ تم ہی تیار ہوگی 5 منٹ میں، تیار ہو جاؤ، سمجھی؟ ورنہ مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا۔ میں جانتی ہوں تم سے کوئی برا ہے بھی نہیں، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تمہاری۔ حنان نے ہاتھ سے کینچی بناتے ہوئے مسکان کو کہا تھا۔ اپنی دیکھی ہے تم نے کبھی جنگلی؟ اگر چاہتی ہو میں تمہاری بہن کی حفاظت کروں اور تم کو آدم خان سے بچاؤں اور تمہیں انصاف دلاؤں تو تم کو میری ہر بات ماننی ہوگی مس سائیکو، اوکے؟ نہ، تم مجھ کو اب بلیک میل کرو گے؟ مسکان نے لاچاری سے کہا تھا۔ میں وقت آنے پر بہت کچھ کروں گا، ابھی صرف بلیک میل کر رہا ہوں۔ اب مجھے تمہاری شکل نظر نہیں آئے، سمجھی؟ مسکان پلٹ جھپٹتے ہی فریش ہونے چل دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئی۔ میرون کلر کا خوبصورت فراک اس نے زیب کیا ہوا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور گیلے بالوں کو سکھانے کے لیے ڈرائر کو اٹھایا۔ حنان کے چہرے پر تبسم بکھر گیا تھا۔ مسکان نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا اور دل میں بولی، یہ بلا وجہ کیوں مسکرا رہا ہے جنگلی؟ ضرور کوئی شیطانی سوچ آئی ہوگی اس کے دماغ میں۔ میں بھی مسکان ہوں، نہ کو چنے نہ چبوا دیے تو پھر دیکھنا۔ مسکان نے ڈرائر بالوں کی طرف کیا اور چلانے لگی۔ اس کے ساتھ اس کے سارے بالوں پر پاؤڈر گر گیا اور اس کا چہرہ بھی خراب ہو گیا۔
आह, ये क्या है? मुस्कान ने आंखें बंद किए हुए चिल्ला कर कहा। हनान उठ के उसके करीब आया था, उसकी आंखों पर फूंक मारी और उसकी आंखों से पाउडर हटाया और हंसना शुरू कर दिया। क्या हुआ मिस साइको? ये तुमने क्या किया? मुस्कान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था। हाँ, तुमको यहाँ कोई और भी नजर आ रहा है क्या? हनान ने सारे कमरे में नजर दौड़ाते हुए उससे पूछा था। तो तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जंगली कहीं के। और साइको, सारी रात मैंने तुम्हारी वजह से अपने कमरे के होते हुए भी बाहर गुजारी। ये उसी बदले का तोहफा है तुम्हारे लिए। हनान हाथ झाड़ता हुआ जाकर सोफे पे बैठ गया था। वो एक तोहफे से याद आया, तुमने मुझे मुंह दिखाई तो दी ही नहीं। मुस्कान अपना बिगड़ा हुआ लिया भूल कर अपनी मुंह दिखाई के बारे में इस्तफसार करने लगी। क्या दो ना। मुस्कान जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ उसके सामने किया था। हनान का फलक शगाफ कहकर बुलंद हुआ था। वो जंगली, हंस क्यों रहे हो? मैं एक बात सोच रहा था। वो क्या? मुस्कान ने तजस्सुस से पूछा था। यही कि सबका चेहरा, जिसका चेहरा भी खराब हो और ऊपर से बाल भी किसी 100 साल पुरानी चुड़ैल जैसे लग रहे हो, उसको मुंह दिखाई। हा 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 हा। तुम दफ़ा क्यों नहीं हो जाते? कहाँ दफ़ा हो जाऊं जाने मन। अब तो आप ही की ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी रहना है। बाहर में जाओ। वही तो हूँ यार। दे रहे हो कि नहीं जंगली? तुम बहस बंद करो तो दूंगा ना साइको। आंखें बंद करो। हाँ, ताकि तुम मेरा गला दबा दो। दो पहले ही दिन है ना, ताकि तुम मेरा गला दबा दो, पहले ही दिन है ना। मुंह बंद रखो ना, ज़रा भी रोमांटिक नहीं होने देती हो तुम तो। जंगली रोमांटिक भी होते हैं? मुस्कान ने हैरत से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा था। मुंह दिखाई लोगी भी या नहीं? बाहर जाकर देती रहना जवाब। मैं कह दूंगा मैंने दी थी, इसने ही नहीं संभाली। बच्ची है ना, समझ नहीं है, कीमती चीज़ें संभाल नहीं सकती। तुमने मुझे बच्ची और ना समझ कहा? हनान का दिल किया वो अपना सिर पीट ले। अपना ये चेहरा साफ करके तैयार हो जाना और बेड की इस साइड पर जो दराज है ना, वहाँ पर तुम्हारी मुंह दिखाई है, ले लेना। हनान ने बेड की तरफ इशारा करते हुए मुंह दिखाई पर जोर दे के कहा था और ख़ुद कमरे से बाहर चला गया था। एटीट्यूड। मुस्कान ने सर झटकते हुए कहा और बेड की तरफ बढ़ गई थी। पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर देखती हूँ जंगली ने क्या दिया है। मुस्कान ने सोचा और तैयार होने चल दी थी। मुस्कान जल्दी से तैयार हुई, आईने में अपने आप पर एक नज़र डाली थी और बेड की तरफ बढ़ गई थी। हनान उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ था और मुस्कान को देखता ही रह गया था। ऐसे क्या घूर रहे हो? तुमको मेरा तोहफा पसंद नहीं आया क्या? हनान ने सुरदा लहजे में कहा था। मैंने तो अभी देखा भी नहीं है जंगली। ओह अच्छा, मैं समझा सब पसंद ही नहीं आया। एक तो तुम समझते बहुत हो, वो भी अपने आप ही। कहते हुए मुस्कान ने दरवाज़ा खोला और उसमें से एक डब्बा निकाला था। दराज खोला। वो बहुत ही खूबसूरती से पैक किया हुआ था। मुस्कान ने उसकी एक तह खोली थी, मगर इस पर अभी और भी शीट लगी हुई थी। मुस्कान ने हैरत से हनान की तरफ देखा था। खोलो, मुझको क्या देख रही हो? मुस्कान ने एक और तह खोली थी। 4 से 5 तह खोलने के बाद मुस्कान ने डब्बा वहीं रख दिया और उठ खड़ी हुई थी। ये क्या, मुंह दिखाई नहीं चाहिए साइको? हाँ, ऐसी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुस्कान ने गुस्से से कहा था। ओके ओके मिस साइको, काम डाउन, होता रहता है ऐसा। पीछे हटो। मुस्कान ने हनान को पीछे धकेलते हुए कहा था। बोला था आंखें बंद करो, आसानी से मिल जाती, पर नहीं, तुमको तो ड्रामे कम करने होते हैं। कर रही हूँ बंद, जल्दी करो। मुस्कान ने आंखें बंद करते हुए कहा था। मुस्कान को अपनी गर्दन पर हनान का लम्स महसूस हुआ था। हनान ने उसको पकड़ के आईने के सामने किया था। अब खोलो आंखें साइको। मुस्कान ने आंखें खोली और उसकी नज़र अपनी गर्दन पे पड़े डायमंड का एक खूबसूरत नेकलेस चकमगा रहा था। ये, मुस्कान ने नेकलेस पे हाथ फेरते हुए आईने में हनान की तरफ देखा था। ये मेरी साइको के लिए। हनान ने प्यार से उसके सरापे पे एक नज़र डालते हुए कहा था। मुस्कान ने एक नज़र हनान के वजूद पर और फिर खुद को देखा था। लगता है आज मैं मुकम्मल हो गई हूँ, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए सोचा था। हाँ मुस्कान, मैं भी, हनान ने उससे कहा था। क्या मतलब? मुस्कान ने हिचकिचाते हुए पूछा था। वही जो साइको तुम सोच रही हो, हनान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था। मुस्कान नजरें झुका गई थी। शर्माना हो गया तो जल्दी करो, सब उठ गए होंगे। ओह, काम करो जंगली यार, जाओ। मुस्कान वापस अपनी टोन में आती कहकर पीछे हो गई थी। तभी हनान के मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। जी हाँ, मैं हनान ही बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ पे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
बस 5 मिनट। हनान ने जल्दी से अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाई और जाने लगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? बता कर तो जाओ किसकी कॉल थी? मुस्कान ने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले थे। वो अलिशबा। क्या हुआ अलिशबा को? मुस्कान ने उसकी बात बीच में से ही काटते हुए चिल्लाकर हनान से पूछा था। कुछ नहीं हुआ, तुम यहीं बैठो आराम से, मैं देख के आता हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम मुझसे मेरी बहन की बात नहीं छुपा सकते, समझे ना? मुस्कान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था। उसे आदम खान ने अगवा कर लिया है, हनान कहकर कमरे से बाहर निकलने लगा था। क्या? मुस्कान को लगा आज फिर एक रिश्ता उसने खो दिया है। वो लड़खड़ा गई थी। हनान ने पलट कर उसको संभाला था। देखो कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूं ना, इधर देखो मेरी तरफ। हनान ने उसके चेहरे का रुख अपनी जानिब करते हुए कहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस्टर हनान। कोई भी मुझे नहीं जानता था मेरी बहन कहाँ है भी या नहीं है। जब तुमने पता चलाया होगा तो सारी दुनिया को पता लग गया होगा। एक मेरे पास खूनी रिश्ते में यही बहन बची थी और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हो गई है। अब उसको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, समझे तुम? मुस्कान ने हनान का हाथ झटका और उठ खड़ी हुई थी। ये अब तुम गलत इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पे। मैंने बस इसका पता करवाया था और उससे एक बार भी नहीं मिला था। उसको तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था और मैं आज शाम तुमको उससे मिलवाने लगा था। ओह, ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया तुमने, पुलिस वाले होकर भी। और वाह, अपने बहुत अच्छे मिलाया तुमने हम दोनों को सारी ज़िंदगी। मैं याद रखूँगी। मुस्कान ने उसकी बात को काटते हुए कहा और फ़ौरन से अलमारी खोली। उसमें से एक चादर उठाकर बाहर निकल गई। रुको मुस्कान, बात सुनो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। हन्नान ने पीछे से आवाज़ देता रह गया। मुस्कान ने सुनकर भी उसकी बात अनसुनी करते हुए आगे बढ़ गई थी। वो अपने पहले वाले कमरे में आई, कपड़े चेंज किए और स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई थी। वहाँ उसने अपना छुपाया हुआ पिस्टल निकाला, गोलियां डाली और चादर के नीचे छुपाकर बाहर निकल गई थी। हन्नान ने पुलिस को कॉल की और खुद घर से निकलने से पहले शामिर को सारी सूरत हाल से आगाह किया था। मुस्कान बाहर निकलकर एक टैक्सी ड्राइवर को रोका। आदम खान के घर का पता समझाकर उसे चलने को कहा था। देखो बीबी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको नहीं ले जा सकता। उतरो नीचे, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मुस्कान गुस्से से दांत पीसती हुई टैक्सी से बाहर आ गई थी। तभी हनान गाड़ी लेकर बाहर निकला था। उसके साथ फ्रंट सीट पर शामिर बैठा हुआ था। मुस्कान ने उसकी गाड़ी देखते ही दूसरे रास्ते होकर तेज तेज चलने लगी थी। हनान ने गाड़ी बिल्कुल उसके सामने जाके रोकी थी। भाभी इधर आके बैठे गाड़ी में। शामिर गाड़ी से उतरा और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर मुस्कान को अंदर बैठने का कहने लगा। मुस्कान ने नखवत से एक निगाह हनान पे डाली और शामिर से मुखातिब हुई थी। मैं चली जाऊंगी भाई, आप लोग जाएं। मैं आप किसी नए के एहसान तले नहीं दबना चाहती। कहते हुए मुस्कान एक हनान पर ताराना नज़र डालते हुए आगे बढ़ने लगी थी। मेरी बात भी नहीं मानेगी, अपने बड़ी भाई की भी? शामिर ने उम्मीद से देखते हुए मुस्कान को कहा था। मुस्कान खामोशी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई थी। शामिर की भी गाड़ी में जाके बैठा था। उसके बैठते ही हनान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। देखो आप मुस्कान है, मैं कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसमें हनान का क्या कसूर है? ये तो किस्मत में लिखा हुआ था ना, जो होना था हो गया। खुदा करे विश्वास सब बहन ठीक हो, आप नाराज़ ना हो इसके लिए। रिश्ते ऐसे ही नहीं चलते। मियाँ बीवी तो गाड़ी के दो पहियों के मानित होते हैं। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती भाई, मुस्कान ने शामिर की बात काटते हुए तेज़ लहजे में कहा था। हनान खामोश बैठा बस गाड़ी ड्राइव किए जा रहा था। शामिर खामोश हो गया था। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सुबह का वक्त था। गाड़ी सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजरती तो खामोशी में ज़रा सी खराश आती और फिर से उसी खामोशी का राज हो जाता। मुस्कान को वह खामोशी किसी गहरे तेज तूफान का हिस्सा मालूम हो रही थी। वो बस बाहर की सिमत खाली सड़क को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किस पे भरोसा करे। किस पर भरोसा? जिस पर भरोसा किया था उसी ने उसका एतबार नहीं किया था। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से अब मुस्कान की जान सूली पर लटक गई थी। अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहती थी। या अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी दुआ को कबूल कर लो। मैं खोना नहीं चाहती। मुझे नहीं मालूम किसकी वजह से हुआ है
یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، بہترین کارساز ہیں، میری مدد فرمائیں، بس میری یہی دعا قبول کر لیں۔ ابھی مسکان آنکھیں بند کے دعا میں مشغول تھی کہ حنان کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگتی ہے۔ مسکان کی دعا کا تسلسل ٹوٹتا ہے اور وہ آنکھیں وا کیے ہوئے اس کی جانب دیکھتی ہے۔ حنان گاڑی کی سپیڈ کرتے ہوئے آہستہ کرتے ہوئے کال اٹھاتا ہے۔ ہاں بولو بدر۔ ہاں سر، تم لوگ وہیں رکو، ہم بس پہنچ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ ساتھ ہی حنان کال کاٹ کے ڈیش بورڈ پہ موبائل رکھتا ہے اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا بدر؟ شامیر حنان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے استفسار کرتا ہے۔ پولیس نے آدم خان کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور گھیرے میں لے رکھا ہے؟ واہ، گھیرے میں ہی رکھے رکھنا میری بہن کو، مت بازیاب کروانا۔ اچھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ مسکان حنان کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہتی ہے۔ اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو نکل کر رخسار پہ بہتا ہے۔ حنان گاڑی کی شیشے پر سے ایک نظر اس پہ ڈالتا ہے۔ مسکان کی آنکھوں میں خود آنسو دیکھ کر حنان کے دل میں بھی ایک ٹیس اٹھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستا کہ نہ وہ پتہ کرواتا اور نہ ہی خود ہی مسکان سے پوچھ لیتا، اور اب یہ سچویشن نہ ہوتی۔ وہ خاموش رہتا، اسے کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ اس وقت غصے سے بھری بیٹھی ہے اور کسی کی بھی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ مسکان بے دردی سے آنسو صاف کرتی ہے اور باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ مسکان نے بے ساختہ گاڑی کے سامنے دیکھا تھا۔ آگے بہت ساری پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مسکان نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے نکل کر آگے بڑھی تھی۔ مسکان رکو، بات سنو، تمہارا جانا صحیح نہیں ہے۔ حنان اور شامیر اسے پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے تھے۔ وہ دونوں جلدی سے آگے اترے اور ان کے پیچھے لپکے تھے۔ مسکان آگے آئی تھی، سامنے بدر تھا۔ سنیں بھابھی، ابھی آپ کا آگے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ سر کو آنے دے، صورتحال دیکھ لینے دے آپ پہلے، اور ویسے بھی آپ کی بہن یہاں۔ بدر مسکان کو رستہ دے کے اسے سمجھانے لگا تھا۔ پیچھے ہٹو، مسکان نے ایک غصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے بدر کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ بدر اس کے تیور دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مسکان آگے بڑھی، کافی پولیس کھڑی تھی۔ ابھی تک کچھ کر تو سکی نہیں، نہ ہی میری بہن کو بازیاب کروا سکی ہیں۔ کیا فائدہ اسی پولیس کا؟ مسکان غصے سے سب کی طرف دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آدم خان کے بنگلے کے دروازے میں کوئی نہیں تھا۔ مسکان اندر داخل ہوئی تو آدمیوں نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ مسکان اس اچانک کے افتاد کے لیے بالکل تیار بھی نہیں تھی، 2 سیکنڈ میں ہی سنبھل گئی۔ مسکان نے آہستہ سے ایک ہاتھ سے ریوالور نکالا اور گولی چلا دی۔ ٹھاک کی آواز کے ساتھ گولی چلی اور ایک آدمی کی ٹانگ کو چیرتے ہوئے زخمی کر گئی تھی۔ وہ اوندا ہو کے گرا اور اپنی ٹانگ پکڑ لی۔ دوسرا آدمی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مسکان کو ایک ہی لمحے میں چھوڑا۔ مسکان نے پلٹ کے ہاتھ کو مکہ بنا کے اس کی ناک پھوڑ ڈالی۔ اس کی ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا، لیکن پھر بھی وہ مسکان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مسکان نے اس کی بازو پکڑی اور ایک گھونسا اسے مارا۔ وہ نیچے جا گرا۔ مسکان غصے سے دونوں کی جانب ایک ایک نظر دیکھتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ گولی کی آواز سنی تم نے؟ حنان نے گولی کے چلنے کی آواز کے ساتھ ہی شامیر کی طرف چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہوگی نا؟ اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ کچھ نہیں ہوگا، اپنے اوپر والے پہ بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔ چلو جلدی۔ شامیر نے حنان سے زیادہ خود کو تسلی دیتا ہوا آگے بڑھنے لگا تھا۔ اس کے خود دل کے اندر ہول اٹھ رہے تھے۔ اندر نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کوئی بھی باہر نہ نکلے، اگر کوئی بھی باہر نکلے تو اڑا دینا اسے، حنان بدر کو کہتا ہوا آگے بڑھنے لگا تھا۔ شامیر بھی اس کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا۔ دونوں بنگلے کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی 2 آدمی زخمی پڑے ہوئے تھے۔ شامیر نے سوالہ نظروں سے حنان کو دیکھا تھا۔ حنان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ تم مسکرا رہے ہو اس کیفیت میں بھی؟ شامیر نے غصے سے پوچھا تھا۔ وہ اس لیے کہ تمہاری بہن نے ان کی یہ حالت کر دی ہے، اور وہ نا بہت، یہ میں جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ رات کے ابھی کے جو حالات چل رہے ہیں میری بہن کے، وہ تمہارے ہی کرم نوازی کی بدولت ہے۔ شامیر کہتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ تم دونوں مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو بار بار؟ حنان اس کو پکڑ کے پوچھ رہا تھا۔ ابھی مسکان کی جان خطرے میں ہے اور تم یہاں مجھ سے اپنے سوالوں کے جواب کرنا چاہتے ہو؟ شامیر نے غصے سے اسے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چلو،
حنا نے بحث ترک کرتے ہوئے کہا اور دونوں ہال میں داخل ہو گئے تھے۔ مسکان نے پہلے ہال پھر باقی کے سب کمروں سے سب کو چھان مارا تھا، لیکن آدم خان اور نشپا دونوں کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں تھا، بس وہی 2 آدمی گارڈز کی صورت تھے جن کو زخمی کر کے آئی تھی۔ مسکان غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ تم ایک بار مل جاؤ مجھے آدم خان، تمہیں تو میں اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کروں گی۔ مسکان خود کلامی کرتے ہوئے اسٹور قدم کے ساتھ بڑھی تھی۔ مسکان اندر داخل ہوئی۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مسکان نے لائٹ آن کرنے کے لیے بورڈ ڈھونڈا جو کہ تھوڑی دیر کی مزاحمت کے بعد اسے مل گیا تھا۔ مسکان نے ایک ساتھ ہی کئی بٹنوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسٹور میں روشنی ہوئی اور کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تھی۔ وہاں کافی پرانی اشیاء پڑی ہوئی تھیں۔ مسکان جہاں کھڑی تھی اس کو وہاں سے فرش تھوڑا سا اکھڑا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مسکان آہستہ سے نیچے بیٹھی اور ایک ٹائل اٹھائی اور وہاں سے وہ کافی بھاری تھا۔ مسکان نے کافی زور آزمائی کی اور اسے وہاں سے ہٹایا۔ ایک چھوٹا سا دروازہ وہاں سے مسکان کو نظر آیا۔ مسکان نے ایک اور ٹائل ہٹائی۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ تبھی شامیر اور حنان اسٹور میں داخل ہوئے تھے۔ مسکان نے پلٹ کے انہیں دیکھا اور نخوت سے منہ پھیر کے ان کے اس دروازے کی جانب دیکھنے لگی جو کہ یقیناً تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ آپ ٹھیک تو ہو نا مسکان بہن؟ شامیر نے فکر مندی سے استفسار کرتے ہوئے کہا تھا۔ فی الوقت تو ٹھیک ہوں، پر لگتا نہیں ہے آپ کے دوست کے ساتھ ہوتے ہوئے میں کچھ زیادہ دیر ٹھیک رہ سکتی ہوں۔ شامیر لاجواب سا ہو کے مسکان کے دروازہ کھولنے میں مدد کرنے لگا۔ حنان خاموشی سے دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ دروازہ کھل چکا تھا، وہاں سیڑھیاں تھیں۔ مسکان سب سے پہلے اندر داخل ہوئی تھی، اس کے پیچھے شامیر اور پھر حنان اندر داخل ہوئے تھے۔ تہہ خانہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ ایک بہت بڑا سا ہال شروع ہو جاتا تھا جس میں جدید ترین فرنیچر، جگمگاتے فانوس اور ایک بڑے سے میز پر اسلحہ، مگر وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسکان آگے بڑھی اور ایک دروازہ تھا۔ آہستہ سے مسکان نے اسے کھولا۔ سامنے آدم خان رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے خون فوارے کی مانند بہہ رہا تھا۔ میری بہن کہاں ہے؟ مسکان نے اس کے خون سے بھرے ہوئے سر کو زور سے پکڑ کے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ آدم خان درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ غرایا تھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ مسکان نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہسپتال ہے، پیچھے سے حنان کی آواز آئی تھی۔ کیا؟ مسکان نے پلٹ کے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ ہسپتال میں ہے۔ حنان نے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ مسکان نے شامیر کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ ہم سب کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے مگر آپ سب کو بار بار خاموش کروا دیتی تھی۔ مجھے ابھی جانا ہے ہسپتال۔ وہ کہتے ہی باہر کی جانب بڑھنے لگی، پھر رک گئی اور آدم خان کے قریب آئی۔ ایک اور تھپڑ اس کی گات پہ رسید کیا جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن کھو کر کرسی سمیت اوندے منہ زمین پہ بوس ہو گیا تھا۔ مسکان نے اس کے بالوں کی مدد سے اس کو سیدھا کیا اور گن اس کی کن پٹی پر رکھی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ تمہیں تڑپا کے ماروں گی۔ تم نے مجھ سے میرا سارا خاندان چھین لیا، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مسکان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ آدم خان زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اب نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ بھائی اس کو یہاں سے باہر لائیں۔ اور مسکان نے شامیر کی طرف پلٹ کے کہا تھا۔ حنان وہاں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ مسکان وہیں خاموش ہو گئی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ شامیر بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی یہ حالت کس نے کی ہے اور آپ کی بہن کو کس نے اس کے ہاتھوں سے بچایا ہے؟ حنان نے، ہے نا؟ مسکان نے شامیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، آپ جانتی ہیں اور پھر بھی؟ شامیر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ کیونکہ اس کی ہی وجہ سے میری بہن اس کے ہاتھ لگی ہے۔ آپ بھی ابھی غصے میں ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ حنان خود کو اس کو مارنا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے اسے چھوڑا تاکہ آپ خود اس سے اپنی فیملی کا بدلہ لیں۔ جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ مسکان شامیر کی بات سن کر کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ شامیر کو گولی چلنے کی آواز آئی اور وہ کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ آدم خان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ مسکان خاموشی سے باہر نکل آئی تھی۔ شامیر بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ ساری پولیس جا چکی تھی، صرف بدر اور 2-3 پولیس والے تھے وہاں جو کسی بھی ایمرجنسی ہو جانے کی صورت میں مسکان اور شامیر کی سیکیورٹی کے لیے موجود تھے۔ حنان بھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ بس گاڑی
کھڑی تھی اور وہ دونوں گاڑی میں آ کے بیٹھے تھے۔ شامیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ الشبہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ مسکان جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ شامیر بھی پاس ہی ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا میں کسی کا قتل کروں گی۔ ہاں، میں سیکرٹ ایجنٹ لازمی بننا چاہتی تھی۔ جنون کی حد تک شوق تھا مجھے، مگر ایسے تو بالکل نہیں۔ ایسا میں نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ مسکان روئے جا رہی تھی اور رک رک کر بات کر رہی تھی۔ میں ہوں نا آپ کا بھائی، ادھر دیکھیں، آپ کی بہن ابھی زندہ سلامت اور محفوظ ہے آپ کے سامنے۔ شکر ادا کریں خدا پاک کا، اس نے اگر کچھ رشتے آپ سے لیے ہیں جو کہ امانت تھے اس پاک ذات کے، بدلے میں نئے رشتے بھی تو دیے ہیں۔ جی ہاں بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ حنان کی طرف سے بھی دل میلا نہ کریں، وہ بہت اچھا ہے۔ ہاں، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا اس کو، لیکن دیکھیں نا، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ رات کو آدم کھا کے ٹھکانے گیا تھا اور رات کو ہی اس نے آپ کی بہن کو بازیاب کرا لیا تھا۔ وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ ہم لوگ اذان کے وقت واپس لوٹے تھے۔ شامیر نے اسے نرمی سے دیکھ کر آہستہ سے کہا تھا، نرم ہوتے دیکھ کر آہستہ سے کہا تھا، میری معصوم سی بہن ہے، یہ تو ضرورت سے زیادہ بولتی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے 1-1.5 مہینے کے اندر کیا سے کیا ہو گیا، ہماری زندگی میں ساری زندگی الٹ گئی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے ایک لمحہ رکی اور پھر بولی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا معصوم اور سیدھے لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا تلخیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر دن ایک ہی انسان کی زندگی میں کئی کہانیاں لے کے ابھرتا ہے، افق سے ابھرتے نئے سورج کی مانند۔ جو معصوم ہوتا ہے نا، فائدہ بھی زیادہ لوگ اسی کا اٹھاتے ہیں۔ آج نا ہر کوئی اپنے لیے جی رہا ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ آپ کے کہے ایک ایک لفظ سے یا آپ کی لہجے کی تلخی سے، آپ کے کسی غلط کام سے کسی کی زندگی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ ہر انسان بس اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ جہاں اس کا مفاد ختم، وہاں آپ سے رابطہ ختم۔ دنیا گول ہے، صحیح کہا ہے کسی نے۔ مجھے یقین نہیں آتا اس بات کا، مگر ہاں اب یقین آ گیا ہے۔ دنیا واقعی گول ہے، کیونکہ بھائی میری بھی دنیا گول ہو گئی ہے۔ حنان سے نکاح میں نے آپ کے کہنے پہ کیا تھا اور ابھی بھی نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ آپ نے جیسے کہا اس نے یہ سب کیا ہے، میں پھر بھی فی الحال نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ میں خود کو اور ہر چیز کو تھوڑا بہت وقت دینا چاہتی ہوں اور اپنی بہن کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، کیا آپ دیں گے؟ شامیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میری ہر چیز آپ کی ہی ہے، آپ مانگے تو صحیح، جان بھی حاضر ہے اپنی بہن کے لیے۔ مجھے آپ ہی کی جان ہی چاہیے۔ مسکان نے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ شامیر کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ جی بھائی بالکل، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ مسکان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے، اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں۔ شامیر بظاہر مسکراتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، مجھے پتا تھا آپ انکار نہیں کریں گے۔ یاہو! مسکان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ لگایا تھا۔ بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں، اگر آپ مجھے قبول ہے۔ شامیر نے مسکان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ سچ میں؟ جی بھابھی، مجھے کل رات کو ہی جب میں اور حنان اسے بازیاب کروانے گئے تھے تو مجھے آپ کی بہن پسند آ گئی تھی۔ آپ تو چھپے رستم نکلے بھائی، میں بتا نہیں سکتی ہوں میں کتنی خوش ہوں۔ مسکان کی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ تبھی شامیر کے موبائل پر میسج آتا ہے اور وہ مسکان سے کہتا ہے، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں آتا ہوں۔ مسکان نے کہا، ٹھیک ہے۔ شامیر باہر نکلا اور سامنے حنان کھڑا تھا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلوا لیا؟ اندر بھی تو آ سکتے تھے نا؟ شامیر نے ایک مکہ اس کے پیٹ پہ مارتے ہوئے شرارت سے پوچھا تھا، مگر حنان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور خاموشی سے چلنے لگا۔ شامیر بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ شامیر نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ میں نے سنی تمہاری بھابھی کی باتیں، حنان کہہ کے خاموش ہو گیا تھا اور پاس پڑے ایک بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ شامیر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور کچھ لمحے بعد بولا، مجھے پتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے اور بس وہ وقت مانگ رہی ہے تمہارے اور اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے۔
وقت وقت مانگ رہی ہے؟ واہ، خوب کہا تم نے۔ تو میں بھی وقت دینے کو تیار ہوں، لیکن میں کیسے اس کو اتنی دور بھیج دوں خود سے؟ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ اسے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟